بات ہم کر رہے ہیں بدر کی. بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے. مسلمانوں کے لیے کتنی امپورٹنٹ تھی بدر, یہ بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان مبارک کے 70ویں روزے کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ ہمیشہ کرتی ہیں اور آپ یقین مانیں مجھے ایسا لگتا ہے بھی کل ہی کی بات ہے ہم نے رمضان ٹرانسمیشن شروع کی. چلو یاد دہانی کرا دیتی ہیں ماشاءاللہ. بالکل یاد دہانی اس لیے بہت ضروری ہے. نہیں لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں جس دن آخری سحری کر رہا ہوں گا اس رمضان کی, اس دن ہم میں سے کسی کو یقین نہیں ہوگا اب سے 12 دن بعد, لٹرلی 12 یا 13 دن بعد ہم آخری سحری پہ ہوں گے. اور آخری عشرہ تو گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. نہیں پتہ چلتا. بائی دی وے آخری عشرے میں ایک سرپرائز آپ کے لیے اور بھی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں, بٹ ول ٹاک اباؤٹ دیم. جی. جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے, اور جنگ بدر وہ ہے کہ جسے ہم غزوہ بدر کہتے ہیں. غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی تھی. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین صاحب خلق عظیم, لیکن پہلی مرتبہ ایک جرنیل کی حیثیت سے جنگ بدر میں آپ نے شرکت کی, اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی عظیم حکمت عملی ہے. آج کی شب جو کہ شب 17 رمضان ہے, میں اس کو بطور خاص آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں, اس لیے کہ آج کی رات کو دعاؤں کی قبولیت کی رات کہا جاتا ہے. اس لیے کہ جنگ بدر کو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی. ظاہر بظاہر حالات بالکل ناموافق تھے. ایک جانب چند 313 کا لشکر تھا, اور دوسری جانب 1000 کا لشکر تھا. دوسری جانب لشکر کے پاس گھوڑے بھی تھے, اونٹ بھی تھے, ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی تھا. یہاں پہ چند گنتی کی تلواریں بھی تھیں, مگر مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے, سپاہی والی بات ہوتی ہے. اور آج کی شب بالخصوص جس کی کوئی دعا پوری نہ ہوتی ہو. اس کو کمپلیٹ کر لیں. اقبال ہی نے کہا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. شمشیر کہتے ہیں تلوار کو, اور تیغ بھی تلواری کو کہتے ہیں, لیکن دو الگ الگ مصرع اولیٰ میں اور مصرع ثانی کے اندر جو استعمال کیا گیا وہ اسی طرح سے استعمال کیا گیا. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. سبحان اللہ. بے شک. اور یہ بدر کے لیے کہا گیا, یہ بدر کے لیے کہا گیا. جی بے شک. تو آج کی شب جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. الدعا صلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے, اور دعا سیدھی عرش الہی پر جایا کرتی ہے. اور مظلوم کی دعا, مظلوم کی دعا کا کیا کہنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کی شب جو کہ 17ویں رمضان کی رات کی شب ہے, اس پوری رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مانگتے ہوئے گزارا. اور 17 رمضان جو کہ مسلمانوں کی پہلی جنگ, پہلی فتح, اور جسے فتح مبین قرار دیا گیا, اس جنگ کو جنگ فرقان قرار دیا گیا اور یوم فرقان قرار دیا گیا. اور روایت یہ بتاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام بدر جو کہ مکے سے 200 میل ہے اور مدینہ سے 800 میل, یعنی, اور یہاں پر ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا, اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ بدر کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا مانگی, کہا کہ پروردگار عالم, آج جو یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں, اگر ان کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا تو کوئی بھی تیرا نام لینے والا قیامت تک نہ رہے گا. میں جب اس دعا کو یاد کرتی ہوں جو کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر آئی, تو مجھے یاد آتی ہے کربلا کی جنگ, کہ رحمت للعالمین کے نواسے امام علی مقام کی زبان پر بھی یہی دعا آئی تھی کہ جو نانا نے صبح بدر مانگی تھی, وہی صبح عاشور نواسے نے دعا مانگی تھی, اور کہا تھا کہ پروردگار عالم, آج اگر یہ حق پرست دنیا سے خاتمہ ہو گیا تو پھر دنیا قیامت تک کوئی حق کا نام لینے والا نہ رہے گا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں کیسی غیبی امداد آئی, اور ایسی غیبی امداد آئی کہ جب کفار آئے تو وہ تو قریب تھے مکے سے, اور جب وہ آئے تو انہوں نے پہلے اچھی اچھی جگہوں پہ قبضہ کر لیا, یعنی جو پختہ جگہیں تھیں وہ ان جگہوں پہ خود قبضہ کر لیا, اور مسلمانوں کے لیے ریتیلی زمین چھوڑ دی. مگر کیا ہوا کہ جو آج کی رات ہے اس رات کو بارش ہو گئی, اور جب بارش ہو گئی تو وہ جو پختہ زمین تھی وہاں پہ پھسلن پیدا ہو گئی, اور وہ جو کفار جو تھے وہ پھسل کے گرنے لگے, اور وہ جو ریتیلی زمین تھی وہاں پہ جب بارش کے چھینٹے پڑے ہیں تو وہ پھر وہ اس زمین کی ریت بیٹھ گئی. اب مسلمانوں نے آرام سے ان کے بھاگ دوڑ کے لیے وہ ایک میدان میسر آ گیا, اور غیبی مدد ایسے آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پروردگار عالم, سورہ انفال میں یہ پورا قصہ موجود ہے جنگ بدر کا. اور روایت کی بتاتی ہے کہ
ملائکہ آئے اس جنگ میں بنفس نفیس مدد کرنے کے لیے. اور سورہ انفعال کی 9ویں آیت میں درخواست کروں گی اپنے ناظرین سے کہ اگر کسی کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو وہ آج کی شب اس آیت کی سورہ انفعال کی 9ویں آیت کی تلاوت کر کے اور پروردگار عالم کے حضور میں اپنی دعا مانگے. رب العالمین غزوہ بدر کے صدقے میں، رحمت العالمین کے صدقے میں اور رحمت العالمین کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی وہ جو ایک قلیل سی جماعت تھی، اس جماعت کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو قبول مقبول دعا فرمائے تو گا.